ایک ہی دنیا میں خبر گونج رہی ہے اور وہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک طویل ملاقات ہوئی ہے۔ تقریباً 4 ماہ کے بعد یہ طویل ترین 1 on 1 ملاقات ہے، اور یہ ملاقات ہوئی ہے سلمان صفدر صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، تقریباً 300 مقدمات میں، انتہائی پروفیشنل اور انتہائی سینئر اور غیر سیاسی وکیل ہیں۔ اور ان کی یہ جو ملاقات ہوئی ہے، یہ سلمان صفدر صاحب کی ملاقات بطور عمران خان کے وکیل کے نہیں ہوئی، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے طرف سے مقرر کردہ فرینڈ آف کورٹ کے طور پہ ان کی یہ ملاقات ہوئی، جسے کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے نمائندے کے طور پہ وہ آج اڈیالہ جیل گئے، اور اڈیالہ جیل کے دروازے آج ان کے لیے کھول دیے گئے، اور نہ صرف دروازے کھول دیے گئے بلکہ ان کو پورے پروٹوکول کے ساتھ انہیں ریسیو کیا گیا، اور ان کی گاڑی جو ہے وہ بھی اڈیالہ جیل کے احاطے کے اندر گئی، کیونکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے یہ حکم دیا گیا تھا کہ سلمان صفدر صاحب آ رہے ہیں، اور حکومت اور جیل کے حکام یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سپریم کورٹ کے نمائندے کے طور پر آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی مس بہیو یا کوئی ندامت والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں پر پابندی، غیر قانونی اور غیر انسانی سلوک ان سے کیا جا رہا ہے، جیل میں رکھا ہوا ہے، اور یہ تقریباً نومبر سے لے کے اب تک ملاقات نہیں ہوئی کسی کی بھی۔ نومبر گزر گیا، دسمبر گزر گیا، جنوری گزر گیا، اور یہ ہے فروری کی آج 10 تاریخ۔ نومبر میں 2 اہم ایونٹ ہونے تھے، جس کی وجہ سے ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا۔ ایک تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا نوٹیفیکیشن ہونا تھا اگلی ایکسٹینشن کا، اور دوسرا 26 نومبر قتل عام تھا۔ اس پہ عمران خان صاحب کی طرف سے احتجاج کی کال دیے جانے کا خطرہ تھا گورنمنٹ کو اور جناب فیلڈ مارشل کو۔ اس کے بعد دسمبر میں یہ ملاقات اس لیے نہیں ہوئی، جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی بورڈ آف نیتن پہ دستخط کرنے تھے، لہٰذا اس کے لیے بھی روک لیا گیا۔ پھر ان کو خطرہ تھا کہ 8 فروری جو ہے وہ آ گیا ہے الیکشن چوری کا دن، اور الیکشن چوری کے دن بھی احتجاج کی کال دی جائے گی، لہٰذا ان پہ ملاقاتوں پر پابندی لگی رہے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک اور بھی معاملہ تھا، اور وہ تھا عمران خان صاحب شدید ترین ان کی صحت کے ساتھ کھیلا گیا، اور ان کو انڈر سٹریس رکھا گیا، ان کو بہت بری حالت میں رکھا گیا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ کا جو معاملہ ہے وہ بگڑ گیا۔ اور جب یہ معاملہ خراب ہوا تو اب تک عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے ذاتی معالج جو ہیں ڈاکٹرز، وہ بھی ملاقات نہیں کر سکے۔ لہٰذا پہلے تو میں ذرا آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو حکم دیا گیا اس کے نتیجے میں سلمان صفدر صاحب گئے اور ان کی ملاقات ہوئی، اور تقریباً 3.5 گھنٹے پر مشتمل یہ ملاقات تھی۔ اس ملاقات کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ملاقات 1 on 1 رہی، کیونکہ سلمان صفدر صاحب نے سپریم کورٹ کے حکم پر گئے تھے، اور پہلے شروع میں ان کی ملاقات میں کچھ لوگوں نے بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ میں اس طریقے سے ایزیلی بات نہیں کر سکوں گا، اور عمران خان صاحب نے بھی اس پر اعتراض عائد کیا۔ اس کے بعد جہاں تک ہماری اطلاع ہے، سلمان صفدر صاحب نے سیل کا بھی وزٹ کیا، یعنی کہ کال کوٹھڑی کا بھی، اور عمران خان صاحب نے اپنی تمام تفصیلات سے ان کو آگاہ کیا، جو پچھلے خاص طور پہ 4 مہینے اور اس سے پہلے جو ان کو قید تنہائی میں رکھا، بجلی بند کر دی گئی تھی، پانی بند کر دیا گیا تھا، اس کے بارے میں بھی سلمان صفدر صاحب کو آگاہ کیا عمران خان صاحب نے، اور جو کچھ بدترین سلوک کیا گیا اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے سلمان صفدر صاحب کو آگاہ کیا۔ اور اس کے بعد پھر آج کی ملاقات میں میجر اور کرنل صاحب کے معاملات ذرا کافی خراب رہے، کیونکہ انہوں نے بھی ایک رپورٹ سبمٹ کرنی تھی، ان کو بھی حکم تھا کہ ایک ایک بات کو مانیٹر کیا جائے کہ کیا گفتگو ہوتی ہے۔ تو بہرحال سلمان صفدر صاحب ملاقات کر کے آئے تو باہر سلمان رقم راجہ صاحب اور علیمہ خان صاحبہ ان کی گاڑی میں سوار ہوئے، اور تھوڑا سا آگے جا کے وہ اتر گئے، اور ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی، اور پھر
سلمان صفدر صاحب نے صرف اتنا بتایا کہ میری ملاقات ہو گئی ہے، اور اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں بتایا، اور انہوں نے کہا کہ 3-3.5 گھنٹے میں اندر رہا ہوں جیل میں، اور اب میں باہر آیا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نشست طویل ترین رہی۔ تو بہرحال آج وہ اپنی رپورٹ تیار کریں گے، اور کل یعنی کہ 11 تاریخ کو بدھ کے روز انہوں نے رپورٹ سبمٹ کرنی ہے۔ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس ملاقات کے بیک گراؤنڈ میں عمران خان صاحب کی جو صحت ہے وہ واقعتاً ان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، اور اسی لیے کسی بھی پرائیویٹ ڈاکٹر کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور اس بات کی تصدیق آج بشریٰ بی بی کے ساتھ ملاقات ہوئی ان کی فیملی کی، اور انہوں نے بتایا بشریٰ بی بی نے کہ میری بھی عمران خان سے آج ملاقات ہوئی ہے۔ جو بشریٰ بی بی کے ذریعے بات باہر سامنے آئی ان کے عزیزوں کے ذریعے، تو اس میں بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان کی صحت اچھی نہیں ہے، اور ان کی آنکھ کا جو علاج کیا گیا تھا اس کے بعد بھی، اس انجیکشن اور اس ٹریٹمنٹ کے بعد بھی عمران خان صاحب کی آنکھ کی سچویشن نہیں بہتر ہوئی، اور بمشکل مریم ریاض بھٹو صاحبہ نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہے، انہوں نے کہا کہ صرف 10% بھی اس پہ ریکوری نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ کافی معاملات خراب ہیں اور کوئی امپرومنٹ نہیں ہے۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب کو اچھی حالت میں نہیں رکھا ہوا، اس لیے بشریٰ بی بی نے جو باہر پیغام بھجوایا ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو خاص طور پہ، اور فیملی ممبرز کو، کہ وہ اس سلسلے میں کچھ کریں، کیونکہ اندر کے حالات باہر نہیں آ رہے لیکن سچویشن اچھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور آپ کو بتا دوں کہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی، کیونکہ سلمان صفدر صاحب سے ملاقات ہوئی سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور علیمہ خان کی، تو انہوں نے بھی اس سلسلے میں علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کوئی لب کشائی نہیں کی، اور انہوں نے ان کو بھی منع کر دیا گیا، کیونکہ سلمان صفدر صاحب رپورٹ آج مرتب کریں گے اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بند لفافے کی صورت میں وہ سبمٹ کریں گے۔ پہلے ذرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اقوام متحدہ کا ایک ڈیلیگیشن ہے، وہ ملتا ہے، اقوام متحدہ کا ایک ڈیلیگیشن کل ملتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور یہ بھاری بھرکم ڈیلیگیشن تھا، اور انہوں نے عمران خان کی صحت، ان کے قانونی مقدمات اور ان کا جو رائٹ ہے، پریزنرز کے حقوق ہیں ان کے بارے میں، اور ان کی جو جیل میں کنڈیشن ہے اس کے بارے میں اقوام متحدہ کے 6 ڈیلیگیشن نے، بھاری بھرکم ہائی پاور ڈیلیگیشن نے سوالات کیے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے، اور جس کے بعد جو ہیں یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے آج یہ اقدام اٹھایا ہے، اور اقوام متحدہ کو یہ وہ مانیٹر کر رہے ہیں، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی مانیٹر کر رہی ہیں، اور باہر آ جائیں تو عمران خان صاحب کے صاحبزادے اور ان کی والدہ جمائمہ خان جو ہیں وہ اس سلسلے میں کافی ایکٹیو ہیں، اور ادروائز احتجاج بھی بہت زیادہ کیا ہے اوورسیز پاکستانیوں نے، لیکن احتجاج سے زیادہ جو بیک ڈور چینلز پہ میٹنگز ہوئی ہیں اور اپنے کنسرنز شو کیے ہیں وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں، اور اسی لیے جناب یہ ساری سچویشن جو ہے وہ آج ہوئی ہے۔ ادروائز اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سیدھے ہاتھ ماننے والے ہیں، یہ سیدھے ہاتھ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں ماننے والے۔ اصل پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے، اور جو آنکھ کا مسئلہ ہے وہ اصل میں ان کے گلے پڑ گیا ہے، کیونکہ ان سے آنکھ کا علاج نہیں ہوا اور اس کو ڈیلے کیا گیا، اور بادشاہ سلامت کی حکم کے بغیر ان کا علاج کی اجازت نہیں ملی، اور بادشاہ سلامت کیونکہ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں اس لیے اجازت لیتے لیتے جو ہے فائل موو ہوتے ہوتے اور پھر ان کو راضی کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی تھی، اور اسی لیے ایمرجنسی میں ان کو لایا گیا تھا۔ میں یہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو صحت ہے ان کے ساتھ کچھ گڑبڑ کیا گیا ہے، ادروائز تو ڈاکٹرز ملاقات کر سکتے تھے۔ رپورٹس جو ہیں عمران خان صاحب کی وہ بھی ابھی تک شیئر نہیں کی گئیں، اور نہ ہی عدالت کے ساتھ اور نہ ہی ان کی فیملی کے ساتھ۔ اس لیے آج جو بات کی ہے علیمہ خان صاحبہ نے، پہلے ذرا وہ سن لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ان
ان کے کنسرنس کیا ہیں اور وہ کیا کہہ رہی ہیں. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں ملاقات کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ جائیں اور عمران خان صاحب کا صحیح طور پر علاج کروائیں. کیا کہتی ہیں ذرا سنیے. کنڈیشن ہے, اس کے اسپیشلسٹ ہے, یہ ہمارا ایک اور الٹیمیٹم, اور اس میں کیا قباحت ہے, کیا مسئلہ ہے کہ آپ عمران خان کا علاج نہیں کروانے دے رہے. اگر عمران خان کی آج آنکھ کے ساتھ ہوا ہے, کل ہمیں کیا پتا کسی اور چیز کے ساتھ یہی کرے. یہ بالکل ہمیں قبول نہیں ہے, اور یہ کسی کو قبول نہیں ہونا چاہیے کہ یہ عمران خان کا یہ مذاق بنا رہے ہیں. یہ ہم نہیں اس کو قبول کریں گے, اور یہ ہمارا ڈیمانڈ ہوگا جب ہم پرسوں سپریم کورٹ جائیں گے. ہمیں کوئی آپ کہیں کہ ہماری ملاقات نہ ملاقات کروائیں, میں کہتی ہوں بند کر دیں ملاقاتیں. عمران خان کا علاج آپ نہیں بند کر سکتے, کیونکہ بند کر دیں ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. ہم پچھلے 10 مہینے سے یہاں بیٹھے ہیں, لیکن آپ عمران خان کا علاج کے اوپر یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. علاج پہ کمپرومائز نہیں ہے. اس کے بعد اور یہ بات انہوں نے کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ملاقاتیں بھی قربان کرنے کو تیار ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آج وہ عمران خان کی آنکھ کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں, کل کو کچھ اور نہ کر دیں. اب جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں, عمران خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کرنے کی آفر کی گئی ہے اور انہیں یہ کرنا چاہتے ہیں. ایک اور بھی پیچھے چل رہی تھی بات, وہ میں انشاءاللہ آپ کو کل بتاؤں گا, لیکن آج صرف اتنا ہے کہ انہیں بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش کی گئی ہے. اور سلمان صفدر کے ساتھ جو نشست ہوئی ہے اس میں کافی ایشوز جو ہیں اس نوعیت کے ڈسکس ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عمران خان صاحب کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور نہ ہی وہ ہیلتھ گراؤنڈ پہ کوئی ایسی اپلیکیشن فائل کرنے کے لیے تیار ہیں. ڈی ٹی آئی ایس پی آر کو بہرحال استعفیٰ دے دینا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ ان کا نیریٹو تھا پاکستان تحریک انصاف ملک دشمن ہے, عمران خان ملک دشمن ہے, اینٹی اسٹیٹ ہے اور غدار ہے, پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگائے تھے. تو لہٰذا آج سلمان صفدر صاحب جو گئے ہیں, ان سے ملاقات کی 3.5 گھنٹے کی, تو میں احمد شریف چوہدری صاحب سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ذرا معلوم کر لیں کہ یہ ملاقات کیوں ہوئی ہے. نمبر 1. نمبر 2, ایک اور وجہ بھی دوسری وجہ سہیل افریدی صاحب کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا, جو سنگین اور فضول بیہودہ الزامات لگائے اور جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی, تو وہ سارے کا سارا بیانیہ ان کا ٹھس ہو چکا ہے. اور کور کمانڈر پشاور اور فوجی قیادت, انٹیلیجنس ادارے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, وہ سب کے سب ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. پروفیشنل ورکنگ ریلیشن شپ ہے, بریف کیا جا رہا ہے, اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے, اجلاس ہو رہے ہیں, میٹنگز ہو رہی ہیں. تو احمد شریف چوہدری صاحب کو میرا خیال ہے کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے اور گھر چلے جانا چاہیے. بلکہ استعفیٰ کیا, گھر چلے جانا چاہیے, نوکری ہی چھوڑ دینی چاہیے, کیونکہ ان کے جو بیانیے ہیں زہر آلود بیانیے بے بنیاد, اس کی وجہ سے پاکستان میں نفرت کے علاوہ اور کچھ نہیں پھیلا اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. یہ ساری صورتحال, یہ جتنی بھی اس وقت نفرت ہے, فاصلے ہیں عوام کے درمیان اور ادارے کے درمیان, اس میں بہت زیادہ عمل دخل ان کا بھی ہے, ان کے بیانیے کا ہے, ان کا انداز بیان, طرز تکلم اور جو کچھ وہ اگلتے رہے اس کا بھی بہت زیادہ رول ہے.